محترم مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی پارٹیوں کے اکابرین، ہم آج کا یہ جلسہ ایک ایسے حالات میں کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ لاقانونیت کی انتہا ہے، مہنگائی انسانوں کے حدود سے پار ہو چکی ہے، اور یہاں 73 سال سے زر اور زور کی اس کے ذریعے سے حکومتیں بنائی جا رہی ہیں۔ ہم یہاں کسی کو گالیاں دینے نہیں آئے، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ ہماری تربیت ایسے مدارس میں ہوئی ہے، ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ بدترین دشمن کی بھی ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ ہمیں گالم گلوچ سے دور رکھا گیا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حق کو حق کہو، نعرہ حق ہر حال میں بلند رکھو۔ آج کا یہ قافلہ، ہم یہاں کراچی آئے ہیں، کراچی والوں ہم آپ سے صرف یہ مدد مانگنے آ رہے ہیں، اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں ہماری غلطی کی نشاندہی کرو۔ اگر ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس میں ہمارے یا مولانا صاحب کے یا ان اکابرین کے کوئی ذاتی فوائد ہوں بھی ہمیں بتا دو۔ یہاں تقریر ہوتی ہے، فٹ سے لگا دیتے ہیں غداری کا مقدمہ درج کر دو۔ یہاں کوئی جلسہ ہوتا ہے، دنیا جہان کی گالیاں پڑتی ہم لوگوں کو۔ آئین پاکستان جو اس ملک کو اکٹھا کیے ہوئے ہے وہ غداری کی تعریف کرتا ہے۔ آئین پاکستان ہر اس آدمی کو قابل قتل قرار دیتا ہے جو آئین کو چھیڑتا ہے، جو آئین کو معطل کرتا ہے، جو آئین کو پاڑتا ہے، جو آئین کو دستور اعتراف نہیں لیتا۔ یہ آرٹیکل 6 ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مولانا فضل الرحمان یا محمود یا یہاں بیٹھے ہوئے کوئی آدمی آئین کو پاڑتا ہے، آئین کو سسپینڈ کرتا ہے، آئین کو معطل کرتا ہے، بالکل ہم پہ لگا دیجئے۔ ارے بھائی، میں اس زبان میں تو بات نہیں کر سکتا، نورانی میاں نے جو کہا۔ آرٹیکل 6 پہلے ان کو تو لگا دیجئے جنہوں نے بار بار آئین توڑا ہے اور جن کے آئین توڑنے کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا، جن کی وجہ سے محمد علی کا جناح تھا پاکستان خلیج بنگال میں ڈوب گیا، ان پہ پہلے لگا دو، پھر ہماری باری آئے گی۔ ہم یہاں آئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے۔ اس میں پشتون، بلوچ، پنجابی، سندھی اور سرائی کی سمجھیے پنجابی اپنے اپنے مادر وطن پہ آباد ہیں۔ ہم میں سے کوئی فاتح نہیں، نہ ہم میں سے کوئی مفتو ہے۔ ہم یہاں برابر کے شہری ہیں۔ یہاں پاکستان کے آئین پہ لکھا ہوا ہے، آپ پاکستان کا آئین اٹھائیں، انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ خدا کو مانیے، میں قبلہ رو کھڑا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیجئے، کیا یہ ملک اسلامی ہے؟ کیا یہ ملک جمہوری ہے؟
کیا یہ ملک پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے؟ سائیں سب جھوٹ. آئین پاکستان بھی لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوری پاکستان پاک لوگوں کی جگہ. واحد ملک ہے جس میں اپنے بچوں کو کرپٹ کیا جاتا ہے. اپنے بچوں کی وفاداریاں زر اور زور کے ذریعے تبدیل کی جاتی ہیں. پھر انہی کو دنیا کے سامنے وزیر اعظم کی شکل میں، وزیر اعلیٰ کی شکل میں، وزیر خارجہ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اس اجتماع کو ہمیں میں مولانا کی طرف سے بھی کہتا ہوں، اپنی طرف سے بھی کہتا ہوں، ان ساری پارٹیوں کی طرف سے بھی کہتا ہوں، ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی طاقتور فوج نہ ہو. ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے فوجوں کے پاس جہاز نہ ہو. ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہماری افواج کے ساتھ ٹینک نہ ہو. اور نہ ہم اتنے پاگل ہیں کہ پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیاں نہ ہوں. انٹیلیجنس ایجنسیاں ہر ملک کے لیے آنکھوں اور کانوں کی حیثیت رکھتی ہیں. بالکل جتنی بھی ایجنسیاں ہیں بشمول ISI اور MI، خدا کرے کہ یہ ایجنسیاں دنیا کی بہترین ایجنسیوں سے بہترین ایجنسی بن جائے. CIA سے بھی زیادہ، موساد سے بھی زیادہ، روس کی ایجنسی سے بھی زیادہ، KGB کی بھی زیادہ. لیکن ایک بات ہماری ایجنسیوں کو کان کھول کے سننی ہوگی. آئین پاکستان میں ہر فوجی سپاہی سے لے کر جرنیل تک سب یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں آئین کا احترام کروں گا اور کسی قسم کی سیاسی اس میں حصہ نہیں لوں گا. اب خدا کو جان اجر و نظر جان کا کہیں کہ ہماری ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں سارے ساتھ یا نہیں کر رہی، یہ ان کا کام نہیں ہے. ISI بابو، MI بابو، فلانی ایجنسیاں خدا کے لیے رحم کریں اس ملک پر. آپ کا کام نہیں ہے. کبھی یعنی 2 جرنیل تو یہ کہہ چکے ہیں، جنرل مشرف، جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ آئین کیا ہے؟ 2 صفحے کی کتاب ہے، میں اسے یوں پھاڑ کے پھینک سکتا ہوں. اور مشرف نے کہا ہے آئین کیا ہے، انگریزی نے کہا کہ I can throw it in the dustbin، میں اس کو ردی کی چوکڑی میں پھینکوں گا. یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا آئین ہے، یہ 20 کروڑ انسانوں کا آئین ہے. اس کو چھیڑنے والے ہر آدمی کی ہم ٹھانگیں بھی توڑیں گے، ہاتھ بھی توڑیں گے. کوئی نہیں جائے گا اس کی طرف. نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! آپ کو عزت دو، آئین کو عزت دو، آئین کو عزت دو. ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہیں جرنیل صاحب، اگر فضل الرحمان آپ سے کہے کہ یار F-16 میں چلانا چاہتا ہوں، میں دشمن کا مقابلہ کروں گا، ہم کہیں گے مولانا صاحب خدا کو مانے یار F-16 دے کے آپ دیکھیں. اگر محمود آپ سے کہے کہ میں اچھا ٹینک چلاتا ہوں، پاگل پن ہے یہ. اور جب بات ہوتی ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ فوج قربانیاں دے رہی ہے. فوج کو قربانیاں دینی ہوں گی، اس کے لیے وہ تنخواہ لیتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کو بندوق کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے لیے ہم گولیوں کا بندوبست کرتے ہیں. جب لڑائی کا وقت آئے گا تو یہ معصوم بچے نہیں لڑیں گے، تم لڑو گے. اور ہم دعائیں کریں گے آپ کے لیے، ہم دعائیں کریں گے. قرآن اٹھا کے اللہ سے وہ کریں گے کہ اللہ ہماری اس فوج کی لاج رکھ. یہ نہیں ہوگا کہ تو فوجی بھی رہے گا اور پھر کیا نہیں کر رہے. آپ کون سا کاروبار نہیں کرے. خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کیجئے، اس ملک پہ رحم کیجئے. یہ ملک انتہائی خطرناک حالت میں آئے، ڈوبنے کے قریب ہے. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ یہاں فوجی بھی آئے. ہماری طرف سے ہم مولانا صاحب کو بھیج دیں گے، ساری پارٹیوں کی طرف سے. مولانا صاحب سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جائیں، ججز کی طرف سے لوگ آ جائیں، وکیلوں کی طرف سے لوگ آ جائیں، سول سوسائٹی کے لوگ آ جائیں اور جرنیل بھی آ جائیں. اس میں ہم بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں
کہ بابا اپنے کام سے کام رکھو. یہاں جو آئین توڑتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے اور جو آئین کے بچاؤ کی بات کرتا ہے اس کو غدار کہا جاتا ہے. ایسا نہیں چلے گا بابا. یہ نہیں کہ میں میرا سر دیکھوں. مولانا غریب اس عمر میں نورانی میاں اٹھنے کے لیے صحت مند آدمی. ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں لیکن اتنے بے عزت میں نہیں ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور اس میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. ہمیں کلمہ یہ کہتا ہے ہمارا کلمہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کی اس بڑی بستی میں سوائے اللہ کے مہربان سوائے اللہ کے کسی سے اپنے نہیں ڈرنا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ڈرنے والا بدھو ہے, ڈرنے والا بے ایمان ہے, ڈرنے والا پتہ نہیں کیا بولا. ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم یہاں حق و صداقت کی بادشاہی کرنا چاہتے ہیں. یہاں پاکستان ہوگا, افواج پاکستان اور اس کی ایجنسیوں کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہوگا. 20 کروڑ انسان ووٹ ڈالیں گے ایک پاورفل الیکشن کمیشن کے ذریعے اور طاقت کا سرچشمہ ان غریب بچوں, ان غریب انسانوں کے ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ ہوگی. داخلہ پالیسیاں, خارجہ پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ بنائے گی اور پارلیمنٹ بالادست ہوگی. افواج پاکستان اس کے اندر ہوں گی, ایجنسیاں اس کے اندر ہوں گی, دنیا کے تمام کام اس کے اندر ہوں گی. بالکل بسم اللہ کیجئے, پرواہ نہیں. آپ غیر جانبدار الیکشن کرا دیجئے, مولانا ہار جائے پرواہ نہیں, جمعیت ہار جائے, ہم سب ہار جائیں, لیکن پاکستان کی صحیح قیادت کو اس ملک کو چلانے دیں. اس ملک کو آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے. اب ہم اس بات سے خوش ہوتے ہیں. ہم کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں. ٹرمپ آیا ہے ہندوستان, اس نے بدترین معاہدے کیے مودی کے ساتھ. مودی نے اس کے لیے اتنا بڑا اجتماع کیا, جلسہ جلوس اسٹیڈیم میں, اور دنیا جان کے اقتصادی امداد, انتہائی دفاعی خطرناک ہتھیار دیے. ہم اس پہ خوش ہیں کہ جی ٹرمپ نے کہا کہ جی فضل الرحمان صاحب میرا دوست ہے. اس سے ہم خوش ہیں. ٹی وی پہ بجایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا فلانا میرا دوست ہے. بابا ہمیں کسی کی نہ دوستی چاہیے نہ دشمنی. ہمیں یہ وطن عزیز ہے اور ہم یہاں کسی کو, نہ کسی جج کو, نہ کسی جرنیل کو, نہ کسی جرنلسٹ کو, نہ کسی سیاسی آدمی کو ایسا کام کرنے دیں گے جس کے نتیجے میں یہ ملک ڈوبنے کی طرف جائے گا. ہم آئین کی بالادستی کے لیے آئے ہیں. ہماری سیاسی پارٹیاں, میں بڑا شریف آدمی ہوں, بہت ڈرپوک بھی ہوں. ڈرپوک اس لحاظ سے یعنی ہمارے لیے اخلاقی طور پہ بری بات ہے. آئین کہتا ہے کہ جو آئین کو چھیڑے گا, معطل کرے گا, ماننے سے انکار کرے گا, وہ کیپٹل پنشمنٹ یعنی پھانسی کا حقدار ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ اس کار خیر میں, کار خیر منفی معنوں میں, اس کار خیر میں ان کا ساتھ دے گا, وہ بھی غدار ہے. پرسوں الیکشن ہوئے ایکٹ پاس کرنے کے لیے. معافی چاہتا ہوں, ہمارے ساری سیاسی پارٹیوں نے ان قوتوں کو ووٹ دیا جو آئین توڑنے والی قوتیں ہیں. ان قوتوں کو ووٹ دیا جو آئین کو لا والی قوتیں ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو, ان کے ساتھیوں کو, فاٹا کے 2 ممبروں کو اور ہمارے مربع حدیث کے کچھ سینیٹر جنہوں نے ووٹ نہیں دیا. آج آئین کی دفاع میں مختصر کچھ لوگ کھڑے ہیں. ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی, پرسنخوا میاں پارٹی, اصل بزرگوں صاحب کی پارٹی. ہم ہیں توڑے. بابا تعداد سے مت کرو, تعداد والے بابا اب تو مدرسوں کے بچے ہیں یار. وہ 313 والا واقعہ یاد آپ کو, 313 لوگ, صرف 313. ہم تھوڑے صحیح, کم صحیح, کمزور صحیح, لاغر صحیح, ہمیں حق و صداقت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور پھر اللہ پاک قرآن کریم آپ سب طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن کریم کی ضمانت ہے اس بات پہ. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ ظالم اور مظلوم کی جنگ میں میں مظلوم کا ساتھی ہوں. یہ قرآن کی سند ہے. ہم ظالم لوگ نہیں ہیں, ہم مظلوم ہیں. ہم نے ظالموں کے خلاف کلمہ حق کہا, ہم نے ظالموں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے. قرآن کریم کی روح سے انشاءاللہ اللہ پاک اور اس کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. ہمیں اپنے بڑھنے میں اپنی اس میں لغزش نہیں لانی چاہیے, کسی کو گالیاں نہیں دینی چاہیے, کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. آئین ہمارا ہے, ہمارا آئین ہے, یہ ملک ہے. ہم کسی انسان سے یعنی ہماری یہ پاگل اگر کوئی ہو میں اس ملک میں پاگل کتنے طاقتور ہوگا, فرعون سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو سکتا, نہ نمرود سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے. فرعون نے ایک قوم کو غلام بنایا تھا, ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا, ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا بدترین زندگی گزارنے کے لیے. ان حالات میں بھی اللہ نے قرآن کریم میں, آپ عالم لوگ ہیں, اللہ نے کہا کہ میں نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فرعون سے کہو کہ میری قوم کو اپنی بندگی سے علیحدہ کرو. غلامی کو قرآن کریم نے بندگی قرار دیا. اور کوئی کہے یا نہ کہے, مولانا کو تو میں لڑ جگڑ کے سنبھالوں گا, اور کوئی کہے یا نہ کہے, اس غلامی کی گٹھا اندھیرے میں کوئی اور سنت موسوی تازہ کرتا ہے یا نہیں کرتا, مولانا کو کرنا پڑے گا. میں ان کا ساتھی ہوں, مولانا کو کرنا پڑے گا. ہم نے اس فرعونی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے, اور اس کو کسی دریائے نیل میں, کسی کنویں میں, کسی اس میں ڈالنا ہے. اس کے لیے ہم آئے تھے. آئین پاکستان زندہ رہے, آئین کی بالادستی ہو, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو. آپ ہمت کریں. مجھ سے اگر کوئی یہ مانگتا ہے, میں مولانا سے کہہ دوں گا کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا, میں آپ کے لیے کام کروں گا. آئے ایک نئے پاکستان کی تعمیر کریں, ایک نئے جمہوری پاکستان کی تعمیر کریں, جس میں کسی طبقے پہ بالادستی نہ ہو, کسی قوم کی قوم پہ بالادستی نہ ہو, کسی ایک زبان کی دوسری زبان پہ بالادستی نہ ہو, اور صحیح معنوں میں جس طرح قرآن کریم فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى. آئیں ہم عدل کے ایک نئے نظام کے پاکستان کی تشکیل میں ہمارا ساتھ دیں. میں تمام مدارس کے طلباء کا, پشتونخوا ملین پارٹی کا کارکنوں کا, نورانی میاں کا, یہاں جتنے ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان کی اس کاوشوں کا جو میں نے کی ہے, اس نے بڑا اجتماع کیا ہے. بابا ڈرے نہیں, ڈرے نہیں. دیکھیں اللہ پاک, الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہم اللہ کے وہ بندے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ سے نیچے نہ ہمیں کسی سے خوف ہے, نہ ڈر ہے, نہ ہم کسی کو گالی دیں گے, نہ کسی پہ گولی چلائیں گے. یہ یار لوگ زر اور زور کی طاقت پہ حکومتیں قائم کرنے والے, میرے لیے تو دعا کیجیے. میں آپ سے دعا کا خواست کر رہا ہوں, مجھے تو دعا کیجیے, مجھے تو دعا کیجیے. اگر آج ابھی پتہ نہیں اس سورج ڈوبنے کے بعد میرے ایمان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, خدا کی قسم کہتا ہوں, اللہ کی قسم, خدا مجھے اس امتحان میں کامیاب کرے. آج ابھی 1 منٹ میں مجھے کہہ دیا جائے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے یا مولانا صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے, لیکن بالادستی ہماری ہوگی, ہمارے مانا یار لوگوں کی. جناب اگر میں گیا, خدا مجھے کلمے سے بھی معروم کرے, خدا مجھے ایمان سے بھی معروم کرے, خدا مجھے پشتوں سے بھی معروم کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مولانا فضل الرحمان صاحب, یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مختلف سیاسی پارٹیوں کے اکابرین, ہم آج کا یہ جلسہ ایک ایسے حالات میں کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی بدترین دور سے گزر رہا ہے. لاقانونیت کی انتہا ہے, مہنگائی انسانوں کے حدود سے پار ہو چکی ہے, اور یہاں
73 साल से जर और जोर की उसके जरिए से हुकूमतें बनाई जा रही हैं। हम यहाँ किसी को गालियां देने नहीं आए, हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमारी तरबियत ऐसे मदारस में हुई है, ऐसे माहौल में हुई है कि हमें ये सिखाया गया है कि बदतरीन दुश्मन की भी माँ बाप की इज्जत किया करो। हमें गालम गलूच से दूर रखा गया है।